معزز خواتین و حضرات، ہربل و یوٹیوب چینل کی طرف سے ڈاکٹر منیر احمد بٹانی کا سلام۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میں آج کل موسمی بیماریوں پر لیکچر دے رہا ہوں اور ساتھ ساتھ موسمی پھلوں کے اوپر بھی لیکچر دے رہا ہوں۔ پھل بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ امید ہے آپ اپنے گھر میں خیریت سے عبادت کر رہے ہوئے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیلا بنانا۔ کیلا دنیا کے قدیم ترین پھلوں میں شمار ہوتا ہے۔ کیلا وہ پھل ہوتا ہے جس کا کوئی بیج نہیں ہوتا۔ کیلا قدرتی طور پہ 12 مہینے ملتا ہے اور غریب امیر کی پہنچ میں ہے کیلا بنانا۔ یورپ میں دیومالی دور کے دور میں اسے جنت کا پھل قرار دیتے تھے۔ کیلا غذائی اعتبار کے اندر اس کے اندر پروٹین بھی ہے، منرل بھی ہے اور وٹامن بھی ہے۔ کیلا جو ہے یہ بہت جوانی کی بقا کے لیے، نوجوان لوگوں کے لیے، نوجوان مرد عورت کے لیے یہ جوانی کی بقا اسے قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس میں کیلشیم، فاسفورس اور نائٹروجن ہے۔ 4-5 کیلے تقریباً روز استعمال کیے جائیں، یہ ان کی جوانی کی صحت کے لیے بہترین چیز ہے کیلے کا پھل۔ دوسرا کیلا جو ہے یہ قبض اور دست، اسہال دونوں کے لیے بہتر ہے۔ پکا کیلا جو ہے یہ استعمال کرایا جاتا ہے۔ قبض ہو تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر دست وغیرہ ہو تو ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ کیلے کے اندر پیکٹین مرکب ہوتا ہے۔ پیکٹین مرکب پانی کو جذب کر کے آنتوں سے فضلہ خارج کرتا ہے۔ کیلا ایک مکمل غذا ہے۔ مکمل غذا کیلے کو اس وقت دیتے ہیں جب کیلا اور دودھ کٹھے ملا کے دیا جائے۔ یہ پیچس کا بھی بہت بڑا علاج ہے۔ پکا ہوا کیلا کا ملیدہ بنا لیا جائے، اس کے اندر نمک ملا کے استعمال کیا جائے تو ہر قسم کی پیچس سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کیلا ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر وٹامن یو ہوتا ہے۔ کسی اور پھل میں وٹامن یو نہیں پایا جاتا۔ وٹامن یو کی وجہ سے یہ معدے اور آنتوں کے السر کا علاج ہے۔ معدے اور آنتوں کا السر کیلے سے کیا جاتا ہے۔ تپدق کے مریضوں کے لیے کیلے کے تنے کا جوس 1 ماہ پلایا جائے۔ یہ برازیل کے ڈاکٹر تپدق کے مریضوں کا کیلے کے تنے کے جوس سے استعمال کراتے ہیں اور 1 گلاس تنے کا جوس 1 ماہ استعمال کرایا جاتا ہے، جیسے کھانسی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، ان کا زخم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حیض کی بے قاعدگی، بہت سارے عورتوں میں حیض کی بے قاعدگی ہوتی ہے اور باقاعدہ نہیں آتا ہے تو درد کے ساتھ آتا ہے۔ یہ کیلے کا کچا کیلا پکا کے دہی کے ساتھ ملا کے یہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اندر حیض کی تکلیف، حیض کی بے ترتیبی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جوڑوں کا درد اور گنٹھیا، جوڑوں کا درد اور گنٹھیا جو ہے یہ تیزابیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر مریض کو 4-5 دن 4 پکے کیلے کھلائے جائے تو یہ تیزابیت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ گردوں کے امراض کے لیے کیلے کا بہت بڑا استعمال ہے، کیونکہ یہ گردوں کے اندر یوریا اور فاسفورس مادے نکالنے میں کیلا بہت اچھا کام کرتا ہے۔ پیشاب کی تکلیف کے لیے کیلے کے تنے کا جوس، جس سے گردے مثانے کی پتھری بھی نکل جاتی ہے اور پراسٹیٹ کی تکلیف بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ وزن کم کرنا، کیلے کے اندر ملئی اترا دودھ اور کیلا، ان کا ملک شیک ملا کر پلایا جائے تو یہ وزن جو ہے یہ کم ہو جاتا ہے۔ کیلے کا آٹا بہت اچھا آٹا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے۔ پاکستان میں بھی کیلے کو خشک کر کے پیس کے آٹا بنایا جاتا ہے۔ یہ انتہائی طاقتور اور غذائی آٹا ہوتا ہے۔ کمزور بچوں کو اور مریضوں کو اس کی کیلے کے آٹے کی روٹی کھلائی جاتی ہے۔ کچے کیلے کا سالن بھی بنایا جاتا ہے، جو کہ مستقل قبض اور پیچس، ان بیماریوں، آنتوں کی بیماریوں کے لیے یہ سالن استعمال کیا جاتا ہے۔ کیلے کے چپس پاکستان میں کم رواج ہے، لیکن پوری دنیا میں کیلے کے چپس ملتے ہیں اور کیلے کے چپس سے معدے کا علاج کیا جاتا ہے۔ کیلا بہت اعلیٰ چیز ہے، قدرت کا انمول تحفہ ہے اور قدرت نے اس کو اوپر سے کور کیا ہوا ہے۔ یہ ہر قسم کی آلودگی اور مٹی سے اور بیکٹیریا وغیرہ سے محفوظ ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرصت دے تو کم از کم 2-3 کیلے ہر آدمی کو روز کھانے چاہیے، جس سے ان کا ٹریک کا سسٹم اور ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو
सुकून दें। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, उम्मीद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।